مسئلہ یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات ایسے ہیں جو ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، لیکن اب لگ رہا ہے کہ کراچی حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور وہ ہوں گے 15 جنوری کو۔ آج ایم کیو ایم پاکستان اس حوالے سے، کیونکہ آج 9 جنوری ہے اور ایم کیو ایم پاکستان اس حوالے سے آج احتجاج بھی کرے گی، اور ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ خالد مقبول صدیقی صاحب وہی کہہ رہے تھے کہ انتخابات مطلب ہم بوائیکاٹ تو کر سکتے ہیں لیکن ہم بالکل بھی میدان چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اچھا، گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب انہوں نے بھی پھر اسپیسیفکلی جو کنونشن ہے، خواتین کی کنونشن، ان سے ویڈیو لنک سے خطاب بھی کیا، اور پھر وہ بھی اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ نہیں بھائی مطلب ایسی پولیٹیکل انجینئرنگ سے چیزیں نہیں چلیں گی۔ اچھا، اب یہ دوبارہ سے میں آپ کو بتا دوں کہ دوبارہ سے یہ بات آ گئی ہے، دوبارہ سے پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک دوبارہ سے لفظ آ گیا ہے، اور اس کے لیے ادھر ادھر اشارے خان صاحب کر رہے ہیں۔ بہرحال اب یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے بھی گزشتہ روز سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا باغ جناح میں، اعلان کراچی کے عنوان سے جلسہ کیا، جبکہ پیپلز پارٹی نے بلاول ہاؤس سے اسٹار گیٹ تک ریلی نکالی، اور شہلا رضا صاحبہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میئر جو ہے کراچی کا وہ پیپلز پارٹی سے ہو۔ ہر پارٹی کو یہ لگ رہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات اگر ہو جاتے ہیں تو میئر ان کی پارٹی کو ہوگا، سوائے ایم کیو ایم کے، جو کہ آج اسپیسیفکلی احتجاج کرنے بھی جا رہی ہے۔ خالد مقبول صدیقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ فکس انتخابات کے نتائج کو کون مانے گا، اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کسی کو چھیننے نہیں دیں گے، ہم بوائیکاٹ کر سکتے ہیں لیکن میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ آپشن ہوتا ہے لیکن ہم کسی کے لیے خالی میدان میں نہیں چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ہم کوشش تو کریں گے۔ اتنے احتجاج میں بھی ہم نے خیال کیا ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے جو ڈونر کانفرنس ہو رہی ہے 9 تاریخ کو جنوا میں، ہمارے اس کے اثرات وہاں تک نہ پہنچے۔ تو یہ جب گفتگو ہو رہی تھی تو خالد مقبول صدیقی اس کے ساتھ موجود اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ڈاکٹر فاروق ستار اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہوں گے، علیہ صبح ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تو بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی تو فائنلی کہا جا رہا ہے کہ 15 تاریخ کو الیکشنز ہو جائیں گے، اب آپ کی بات بظاہر یہ امپریشن جا رہا ہے کہ نہیں مانی جا رہی، تو پھر آپ کیا رستہ اختیار کریں گے؟ جائیں گے انتخابات میں یا پھر پیچھے ہٹ جائیں گے؟ انتخابات میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس کا فیصلہ تو خالد مقبول صدیقی بھائی اور ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی ہی میرے خیال میں کرے گی نا۔ مطلب یہ کہ اس میں صلاح مشورہ ضرور ہوگا یقیناً۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اور اس طرح اگر الیکشن ہوئے بھی تو الیکشن ہوئے نہ ہوئے بات برابر ہے نا۔ میں نے یہ بات پریس کانفرنس میں بھی کل کہی تھی جب خالد بھائی کے ساتھ تھا، اور اس کا بنیادی مقصد ہے کہ جب آپ نے ڈس انفرینچائز کر دیا کسی ایک پورے طبقے کو، اور ایک بڑی تعداد میں جو ہماری یونین کاؤنسلز روایتی طور پہ رہی ہیں ایم کیو ایم کی، وہاں اگر 90,000 پہ ایک حلقہ ہے، اور جو پیپلز پارٹی کے یا دیگر جو یو سی اور حلقے ہیں وہاں اگر ووٹرز کی تعداد 30,000 ہے، تو یہ تو ایسا نہیں کہ ٹاس سے پہلے ہی کوئی ایک میچ ہے، اس میں 200 یا 300 رن کسی ایک ٹیم کو پہلے سے دے دیا آپ نے، تو یہ تو ایک عدم توازن ہے، ایک ناانصافی اور اتنا بڑا ظلم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مردم شماری میں جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر۔ ایک عوامی اعتبار سے ایک بات پوچھ لیں، عوام کی اگر ہم صورتحال کو دیکھتے ہوئے بات کریں تو کیا یہ نظام اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو سیاسی منفیت ایک الگ چیز ہے، لیکن کیا عوام کو پھر بھی ڈیلیور کر پائیں گے؟ کیونکہ عوام بھی تو منتظر کر رہے ہیں، ان کی گلی محلوں کے ادھر ادھر کے مسائل اتنے ہیں کہ کسی نے وہ بھی تو جا کے حل کرنے ہیں، وہ بھی آپ کی نظر میں اگر اس سیٹ اپ میں انتخابات ہو گئے تو ڈیلیور نہیں کر پائیں گے؟ دیکھیں، یہ جو مرتضی وہاب پیپلز پارٹی کے ایڈمنسٹریٹر تھے، وہ بھی کیا ڈیلیور کر سکے؟ اچھا خاصا وقت انہیں ملا تھا، کیا ڈیلیور کر سکے وہ بیچارے بھی؟ کیونکہ ان کے پاس بھی صرف پیسہ تھوڑا بہت اگر خصوصی طور پر صوبائی حکومت نے دے دیا تو کیا چند سڑکیں بنا لیں گے، لیکن K4 کا منصوبہ جو 65 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی کراچی کو 15 سالوں سے التوا میں ہے، یہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی لڑائی میں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس کچلی گئی، کراچی والے تو پس گئے نا، انہیں تو پانی نہیں ملا، سرکولر ٹرین نہیں ملی، انہیں کچرا اٹھانے کا نکاسی آپ کا کوئی جدید نظام نہیں ملا۔ ہم کراچی کے لوگوں کے اگر واقعی مسئلے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے اور جتنی کراچی کے لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافیاں ہوئی نا تو ہمارے پاس پورا دن بھی بات کرنے کے لیے کم ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت
بہت زیادتی ہوئی ہیں کراچی والوں کے ساتھ. لیکن یہ بات کیجیے کیونکہ کراچی کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہوئی ہے جب اس کے ہم نے لوگوں کو صحیح کاؤنٹ کیا ہی نہیں. تو جب یہ مسئلہ بڑا تھا تو اس وقت تو فیڈرل گورنمنٹ کا پارٹ تھی ایم کیو ایم, تو اس وقت کیوں نہیں بات کی گئی کہ بھائی دیکھیں سب سے پہلے خدا را یہاں سینسس کرائیں اور اس کے بعد پراپر طریقے سے حلقہ بندیاں کروائیں, جو کہ اب ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ایم کیو ایم پاکستان کا. یہ پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری وہ دانستہ یا نادانستہ جو حالات کا جبر ہے اس میں کچھ فیصلے ایسے ہوئے یقیناً ایم کیو ایم پاکستان سے کہ جس کے نتائج جو ہے اب ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم نے میرے خیال میں یہ فیصلے اسی لیے کیے تھے کہ جب اس کی فیصلہ کنی پوزیشن ہوتی ہے اپوزیشن اور حکومت بنانے والی پارٹی کے درمیان کہ اگر وہ بیلنس جو ہے وہ ان کا ٹلٹ ایک طرف ہو جائے تو حکومت بن جاتی ہے اور دوسری طرف ہو جائے تو حکومت گر جاتی ہے. تو پھر اسٹیبلٹی کے لیے, استحکام کے لیے, سیاسی جمہوری عمل کے تسلسل کے لیے کہیں یہ الزام ایم کیو ایم پاکستان پر نہ آ جائے کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سارا جو ایک توازن تھا وہ خراب ہو گیا اور سیاسی عدم استحکام پیدا ہو گیا اور پاکستان میں اللہ نہ کرے ایک بے یقینی. لیکن the point is کہ ایم کیو ایم پاکستان بارہا ایسی پوزیشن میں رہی ہے, ابھی ریسنٹ ہسٹری میں بھی ایسی پوزیشن میں آئی تھی, اور ظاہر ہے کہ ادھر جائیں یا ادھر وہ کیا خوبصورت شعر ہے, نہ خدا مل سکا نہ وصال صنم, وہ والی بات ہے کہ اس میں پھر زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ کم از کم اپنا مطالبہ, جیسے کہ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وزارتیں تو لے لی لیکن اس کے بعد جو ہے وہ یہ اہم ترین جو چیز تھی نقطہ, اس کے اوپر کچھ گین نہیں کر سکے. ظاہر ہے یہ آپ کا جائز مطالبہ ہوتا یا ایم کیو ایم پاکستان کا جائز مطالبہ ہوتا کہ حلقہ بندیاں ہو جائیں, صحیح لوگوں کی کاؤنٹنگ ہو, پتہ چل سکے کہ کیا ہو رہا ہے. جو مردم شماری 2017 میں ہوئی اس کے پروویژنل ریزلٹس تھے وہ دیکھے پچھلی حکومت تک 2018 تک میں نے بھی نہیں مانے تھے جب میں پارلیمانی لیڈر تھا, اور میں نے لندن سے بھی پارٹی کو ٹیک اوور کیا تھا, ہم نے نہیں مانے تھے نا. اور اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے فلور آف دی ہاؤس پہ کمٹ کیا تھا کہ سیمپل آڈٹ ہوگا, 5% کراچی میں کم از کم دوبارہ سے مردم شماری ہوگی, تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا, یعنی کسی اور کی بھی زیر نگرانی ہوگی تاکہ ایک غیر جانبدارانہ ایک وہ آ سکے نا اس پہ. تو اس وقت ہمارا اسٹینڈ مناسب تھا, لیکن پھر جو کابینہ میں شامل ہوئے پی ٹی آئی کے ساتھ, تو ان کی حکومت میں پھر اتنا دباؤ تھا میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان پر, کہ ایم کیو ایم پاکستان کو شاید یہ ماننا پڑا جو کہ میرے نقطۂ نگاہ سے ہمیں نہیں ماننا چاہیے تھا. دیکھیں میں بھی ان کا بڑا بھائی ہوں, ان کو مشورہ دے سکتا ہوں, میں نے بھی مشورہ دیا تھا, لیکن وہ انہوں نے مان لیا اور اس کے نتیجے میں یہ تھا کہ اب جلدی ہوگی مردم شماری پہ دکھانے کے لیے پی ٹی آئی کی حکومت میں پیسے بھی رکھے گئے, لیکن مردم شماری کا کہیں دور دور تک اتا پتہ نہیں جب نہیں مردم شماری کب ہوگی. کہ ہم دیکھا کہ ان کے آپس میں لڑائی بھی رہی اور بار بار وہ بارہا کہتے رہے کہ بھائی خدا کے لیے مردم شماری کرائی جائے. اچھا اب بتائیں فاروق بھائی, اب آپ کا کیا سٹانس ہے اور آپ کتنا ان کو سپورٹ کریں کہ کیا ان کو ان الیکشنز کا بائیکاٹ کرنا چاہیے یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے؟ فیصلہ تو دیکھیں انہیں کرنا ہے, رائے تو کوئی بھی آ سکتی ہے, میدان خالی چھوڑنا بھی اتنا آسان نہیں, بائیکاٹ کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے, حالانکہ یہ ایک آپشن ہے, اس پر بھی غور ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو 11 جنوری کو 2 دن بعد جو احتجاج ہے اس میں عوام کا, لوگوں کا کیا رسپانس آتا ہے, ووٹر کس طرح اپنے حق کے لیے بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ میں تو آل آؤٹ ساتھ ہوں خالد مقبول صدیقی بھائی اور ایم کیو ایم کے ساتھ اس ایشو پہ, کیونکہ بنیادی ایشو ہے. 140 کے اختیارات بھی پیپلز پارٹی نے نہیں دیے بلدیاتی, اور جو بھی میئر کسی بھی جماعت کا آئے گا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی لاٹری لگ گئی ہے. ایم کیو ایم تک اتنی مضبوط شاید نظر نہیں آتی ہے, لیکن ایم کیو ایم کا ووٹ بینک اپنی جگہ پر ہے. وہ مایوس ہو سکتا ہے, وہ گھر میں جا کر بیٹھ گیا ہے, وہ ناراض ہو سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں کہ وہ ووٹ بینک بھی منقسم ہو گیا یا منتشر ہو گیا. وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, وہ سب سے تو ناراض ہو سکتا ہے, لیکن اب چونکہ لگ رہا ہے کہ کمیشن آف پاکستان اس حوالے سے فیصلہ بھی سنایا جا رہا ہے, تو پھر آپ اس کو چیلنج کرنے جائیں گے, کیا کریں گے ویسے؟ دیکھیں وہ تو اس کو بھی چیلنج تو کریں گے ہی نا, کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر عدلیہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ریاستی ادارہ ہے
عدالتیں بھی ایک ریاستی ادارہ ہے, ایک آئینی ادارہ ہے. اگر ان کی طرف سے بھی انصاف نہیں ملے گا تو میں نے کہا کہ ہم مردم شماری میں اپنے لوگوں کو گنوانے کے لیے کہاں جائیں اگر ہم پاکستان میں نہیں گنے جا رہے, ہمارا شہر نہیں گنا جا رہا, اس میں سے مہاجر نہیں ہے. ٹھیک ہے, مہاجروں کی اکثریت ضرور ہو سکتی ہے, ایک بڑی اکائی ہو سکتی ہے ان کی, لیکن یہاں تو سندھی, بلوچی, پنجابی, پختون, سرائکی, ہزارے وال, کشمیری, گلگتی بلتی, تو مردم شماری کے اس میں اگر نہیں گنا جاتا تو وہاں ہمارے ساتھ پھر ہمیں سیٹیں نہیں ملتی. اس کے نتیجے میں جو صوبائی حکومت ہے وہ ہمیشہ دیہی علاقوں سے منتخب پیپلز پارٹی کی ہوتی ہے, کیونکہ جب مردم شماری صحیح ہوگی تو وسائل کی ڈسٹریبیوشن بھی صحیح ہوگی. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا موقف دے رہے تھے جو آنے والے بلدیاتی انتخابات کہ کمانے والے کم ہیں, کھانے والے زیادہ ہیں. اور خاص طور پر دیکھیں وسائل کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہو سکتی ہے جب آپ یہ سوچ رہے ہو کہ اس علاقے میں 100 لوگ رہتے ہیں تو آپ ان کے لیے جو جتنے بھی انفراسٹرکچر بنائیں گے, جتنا بھی بجٹ رکھیں گے, وہ 100 افراد کا رکھیں گے, لیکن وہاں پر تعداد اگر 250 ہو تو پھر کیا کیسے مینج ہوگی چیزیں؟ ایک تو ول بھی نہیں ہے اور اوپر سے ول ہو بھی تو اس کے بعد یہ مسائل. اچھا مجھے سچی دوسری بات یہ پتہ نہیں چل رہی کہ اگر اسپیسیفکلی اس دن ہم شو بھی کر رہے تھے نا, اور کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان کی اگر آبادی اس وقت کاؤنٹ کی جائے تو جس طریقے سے ہم بڑھ رہے ہیں تو تقریباً کوئی 30 کروڑ آبادی ہوگی. وہ کہہ رہے تھے نا ابھی دیکھیں جی فیصل آباد میں پچھلے مہینے کتنے بچے پیدا ہوئے, صرف انہیں کو دیکھ لیں آپ. تو یہ کیوں نہیں محکمہ بہبود آبادی کو سوال سے کام کرنا چاہیے؟ وہ بچپن میں سوچتے تھے نا کہ بچے 2 ہی اچھے. ہماری آبادی جس طریقے سے آبادی نام نہیں ہے اس کا, بہبود آبادی ہے. ہاں یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. کیونکہ ہم بنگلہ دیش میں بھی دیکھیں تو انہوں نے اپنی آبادی پہ بیکاز the clerics helped them, the clerics supported them in this decision. لیکن ہمارے ہاں ہر چیز میں کہیں نہ کہیں سے ڈفرینٹ آنا شروع ہو جاتی ہے. مطلب آپ سوچیں ہمارے پاس وسائل ہے نہیں, آبادی ہماری اتنی بڑھ گئی ہے. دیکھیں میری بات سنیں تو آبادی اوور آل بڑھ رہی ہے نا. دیکھیں آپ یہ پروپورشنل ہے کیبنٹ کے سائز سے. آپ کی کابینہ نہیں بڑھ رہی. ابھی خان صاحب کے دور میں 56 تھی, ابھی 76 ہو گئی ہے. وہ نہیں نظر آ رہی. غریب کا بچہ ہو جائے تو وہ نقصان والی بات ہے, وہ اس سے معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے. کیوں؟ درست کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب اور درست کر رہے ہیں سارے پاکستان کے غریب عوام.